مسائل کا احاطہ اور جائزہ لیں گے جن صورتوں میں نماز توڑنی جائز ہے یا نماز توڑنی واجب ہے. بعض پر نماز توڑنی واجب ہے، بعض صورتوں میں نماز توڑنی جائز ہے. اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور کسی شخص پہ ظلم ہو رہا ہے اور وہ مظلوم آواز دے کہ میری مدد کرے، تو ایسی صورت میں، اور کوئی بندہ وہاں موجود بھی نہیں ہے، ایسی صورت میں نماز توڑنا واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. وہ نماز توڑے شخص، اس کی مدد کرے، اس کی کیا کرے؟ اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کعبے کی حرمت سے زیادہ مومن کی جان کی حرمت ہے. جو یہ بات کتنی گہری ہے کہ کعبے کی حرمت بڑی حرمت ہے نا. یعنی اگر کعبے پہ حملہ ہو جائے تو پوری امت جو ہے وہ اس کا دفاع کرے گی، یقیناً کرے گی. لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ کعبے کی حرمت سے زیادہ مومن کی جان کی حرمت ہے. جو روزانہ پامال کرتے ہیں، کعبے سے چمٹتے ہیں جا کے اور مومنوں کو نقصان ہو جاتے ہیں. سمجھا رہی بات؟ یہاں ملاوٹ والا سامان بیچ کے پیسے کما کے حرام کے اور وہاں جاتے ہیں، لپٹتے ہیں، یہ اللہ میں معاف کر دے. بھئی یہ کام ہی نہ کریں گے، جا کے وہاں پہ معافی نامے لکھوا کے آتے ہیں. تو کعبے کی حرمت سے زیادہ. تو اگر کوئی شخص مظلوم ہے، اس پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس میں نفل اور جو فرض بھی ہیں یہ آپ توڑنے واجب ہو جائیں گے. آپ توڑ دیں، اس کے بعد جب اس مدد کریں، جب وہ مسئلہ حل ہو جائے پھر آپ نماز پڑھ لیں. کیونکہ نماز دوبارہ لوٹائی جا سکتی ہے، لیکن اگر اس کی جان چلے گی تو پھر وہ نہیں آئے گی. اس میں فلسفہ یہ ہے جو بات میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے. اللہ اکبر. ماں باپ اگر بلائیں، یہ عام طور پہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش ہوتا ہے کہ ماں باپ اگر بلائیں تو نماز توڑ دینی چاہیے. یہ مسئلہ خاص طور پہ یاد رکھیے گا. فرض نماز تو نہیں توڑی جائے گی، اور نفل نماز اگر والدین کو پتہ ہے کہ وہ میرا بیٹا یا بیٹی نماز پڑھ رہی ہے تو آواز دیتے ہیں تو پھر نہیں توڑی جائے گی. اگر ان کو پتہ نہیں ہے وہ بلا رہے ہیں تو پھر نماز نفل توڑ کے ان کی بات پہلے سنی جائے گی. یہ تقدس ہے والدین کا. یہ کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ. اللہ کی عبادت کے بعد انسان پر سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہے تو وہ والدین کا حق ہے. اللہ کی ذات کے بعد دیکھیں نا، آپ تصور کریں. تو اگر نفل نماز والدین کو معلوم نہیں ہے کہ میرا بیٹا یا بیٹی وہ نوافل پڑھ رہے ہیں، وہ آواز دیں، تو پھر نماز توڑنا کیا ہے؟ واجب نہیں ہے، جائز ہے. آپ نماز توڑ سکتے ہیں اور ان کی بات پہلے سن سکتے ہیں، بعد میں نوافل اپنے دورا دیجیے. اللہ اکبر. اگر چوری کا خدشہ ہو 1 درہم کے برابر، اس سے کم نہیں، درہم کے برابر یا درہم یا اس سے زیادہ چوری کا خدشہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی نماز توڑنا جائز ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ کو خدشہ لائق ہوا کوئی بندہ جو ہے وہ گھر میں آ گیا ہے اور نقصان کرے گا، تو ایسی صورت میں نماز توڑنا کیا ہے؟ جائز ہے. آپ نماز توڑ دیں، اس کو دفاع کریں اپنے مال کا، اس کے بعد دوبارہ اپنی نماز پڑھ لیجیے. اسی طرح اگر کوئی شخص آپ کسی ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو خدشہ ہے کہ ایک شخص گزر رہا ہے اور وہ خدشہ ہے کہ وہ آگے گڑھا ہے اس میں گر جائے گا، آگے گڑھا ہے اس میں گر جائے گا، تو ایسی صورت میں فوراً نماز توڑ کے اس کی جان بچانا یہ واجب ہے. اس کی جان بچائی جائے گی. اس بات کا خاص خیال رکھا جائے گا. اگر دائی کو بچے کی موت کا ڈر ہو تو نماز توڑنا جائز ہے. یعنی وقت نماز ہے، یہ صورت میں جب نماز کا آخری وقت آ جائے اور اگلی نماز کا وقت شروع ہونے والا ہے اور وقت بھی نہیں ہے، تو دائی نے کیس شروع کیا اور ٹائم ہوتے ہوتے آخری وقت میں چلا گیا. اب خدشہ ہے کہ یا نماز جائے گی تو یا بچہ جو اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، تو پھر کیا کرے؟ وہ نماز اس نے نیت کر لی تھی تو نماز وہ توڑ دے اور بچے کی جان بچائے گی. اس بات کا خاص خیال رکھا جائے. اسی طرح اگر کوئی شخص مسافر ہے اور وہ سفر میں نماز ادا کر رہا ہے، اس کو اپنے مال کے چوری ہونے کا، چوروں یا ڈاکوؤں کا خدشہ ہے، اور یہ خدشہ ہے کہ وہ مال پہ چپٹ پڑے ہیں یا چپٹ پڑیں گے،
تو ایسی صورت میں نماز پڑھنا کیا اس کے لیے جائز ہے۔ آپ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ اس میں سے ایک رزلٹ نکالیے، عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے اندر بھی ہماری جان اور ہمارے مال کا تحفظ رکھا ہے، اور اس تحفظ کا خیال رکھا ہے۔ انسان پھر بھی اللہ کی طرف نہیں آتا، پھر بھی اس کی بارگاہ کی طرف نہیں آتا، یعنی تمہاری جان اور تمہارے مال کا تحفظ اس نے پہلے رکھا کہ یہ پہلے کر لو اور پھر میری بارگاہ میں آ جاؤ، تو ہم پھر بھی نہیں آتے۔ تو یہ کس قدر بدبختی ہے کہ مؤذن ہمیں بلا رہا ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، لیکن ہم ادھر آنے کا نام نہیں لیتے اسلام۔ لہذا کوشش کریں اپنی نمازوں میں للہیت پیدا کرتے ہوئے نمازوں کی طرف آنے کی کوشش کیجیے۔ یہ اتنی بڑی اہم چیز ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور کو عمل صلاۃ سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل صلاۃ سے، لیکن آج ہم اسی عمل صلاۃ سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں آپ کے سامنے، یہ جو 5 وقت کا فلسفہ ہے نا ہمارا مسجد میں آنے کا، اس دنیاوی زندگی میں 2 طاقتیں ہیں، ایک رحمانی ہے اور ایک شیطانی ہے۔ یہ طاقتیں موجود ہیں ازل سے لے کر یہ اب تک سلسلہ جاری رہنا۔ انسان کسی ایک طاقت کے سہارے اور سائبان میں رہتا ہے، کسی ایک طاقت، دونوں کو نہیں رہ سکتا، یاد رکھیے گا، دونوں کے رہ نہیں سکتے، کیونکہ دونوں ہیں ہی متضاد، دونوں ہیں ہی الگ الگ۔ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے، باوضو نہیں ہوتے، طہارت والے نہیں ہوتے، تو اس وقت جتنی بھی شیطانی قوتیں اور ان کے اثرات ہیں وہ آپ پر آہستہ آہستہ حاوی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مثلا آپ کو نظر کے مسائل درپیش ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نظر بد کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر دوسرے مسائل جو میں یہاں شاید نہیں بیان کرنا چاہ رہا، ہمارے گھروں میں یہ مسائل معاشرے میں عام ہیں، یہ تویز گھنٹے کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری شیطانی چیزیں ہیں، یہ اثرات یہ جلدی ہوتی ہیں اس بندے پر، جو بندہ پاکیزہ نہیں رہتا، جو اللہ کی رحمت کے حصار میں نہیں رہتا، وہ زیادہ ان کے مرغے میں جلدی پھنس جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو شخص 5 وقت باوضو رہتا ہے اور وضو کرتا ہے تو اس کے اثرات زائل ہوتے ہیں، منفی اثرات اس کے، یعنی جیسے تو گناہ جھڑتے ہیں، تو یہ گناہ جھڑتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم نے خود فرمایا کہ اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کے وضو پر جو منفی اثرات ہوتے ہیں، وہ 5 وقت وضو کرتا ہے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ زائل ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ اس رحمت کے حصار میں آتا ہے، یہ رحمت کا حصار ہے بہت بڑا، یعنی قلعہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ قلعہ میں نے نہیں کرا دی، یہ قرآن نے کرا دی ہے، میں وہ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ اللہ کی رحمت کا قلعہ ہے، آپ اس میں آ جاتے ہیں، آپ شیطانی طاقتوں کے ان اثرات سے محفوظ رہتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں آپ۔ پھر 1 بار آتے ہیں، 2 بار آتے ہیں، 3 بار آتے ہیں، 4 بار آتے ہیں، 5 بار آتے ہیں اور بار بار آتے ہیں، تو اس خاص رحمت والے گھر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، تو اس سے آپ کے جو روحانی اثرات ہیں، وہ جو رحمانی اثرات ہیں، وہ آپ کے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور دوسرے جو شیطانی اثرات ہیں وہ مائنر ہوتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اور آپ کا جسم بالکل فریش تر تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ میں آج ہی یہ بات پڑھ رہا تھا کہ کچھ بیماریوں کا علاج دوائیں نہیں ہوتی، روح کے زخم دواؤں سے نہیں سجدوں سے دور ہوتے ہیں۔ روح کے زخم دواؤں سے نہیں سجدوں سے دور ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں ایک بات اور مثال نظر کرتا چلوں، شاید میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہوئی تھی۔ توبہ حمیری ہے نا، بادشاہ تھا بہت بڑا، تو اس نے بیت اللہ پہ حملہ کیا تھا، یہ ابرہ سے پہلے کی بات ہے، حضور کی ولادت سے، یعنی عام الفیل جب ابرہ نے حملہ کیا تو اس سال حضور کی ولادت ہوئی،
اور اس سے 1000 سال پہلے ابرا نے حملہ کیا تھا، سوری طوبہ حمیری نے کیا تھا۔ تو طوبہ حمیری جو ہے وہ جب حملہ کرنے آیا تو حملہ کرنے سے چند دن ہی قبل اسے ایک بیماری لاحق ہو گئی، جس سے اس کا سارا جسم جو ہے وہ کپکپاہٹ اور عجیب ریشے والا ہو گیا، عجیب سی کیفیت ہو، جس نے بڑے بڑے طباء بلائے اس نے، تو وہ اس کے علاج معالجے کے لیے حاضر تھے، تو کوئی کامیابی نہیں ملی تھی، حتیٰ کہ ایک شخص کو اس نے بلایا تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، بیماری آسمانی ہے اور علاج آپ زمینی کر رہے ہیں۔ بیماری کیا ہے جی؟ آسمانی ہے، اور علاج کہاں کا کر رہے ہیں آپ؟ زمینی کر رہے ہیں۔ تو جیسی بیماری اس کا علاج بھی ایسا ہی کرنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ زائل ہوتے ہیں، وہ اثرات زائل ہوتے ہیں۔ اس نے کہا پھر میں کیا کروں؟ کہا پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو کوئی نیت کی ہوئی ہے نا ایسی، اس نیت کو ختم کرنا ہے۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ میں نے بیت اللہ گرانے کی نیت کی ہوئی ہے، اسے ختم کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ وہ نیت فوراً اس نے ارادہ ترک کر دی کہ نہیں میں نہیں گراؤں گا۔ پھر اس نے کہا کیا کروں؟ تو اس نے کہا، طبیب نے کہا کہ آپ بہت بڑا اہتمام کریں، صدقہ کریں، مطلب جانور ذبح کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، کعبے والوں کو، بیت اللہ کے جو بیٹے لوگ ہیں ان کو کھانا کھلائیں۔ تو صدقہ کرنے سے بھی روحانی بیماریاں جو ہیں ان کا علاج ہوتا ہے، یہ بہت بڑا علاج ہے۔ تو جب وہ ٹھیک ہو گیا نا تو اس کو سمجھ آ گئی کہ معاملہ کیا تھا۔ تو پھر وہ یہاں سے گزرتے ہوئے، مدینہ طیبہ سے گزرتے ہوئے، اس کے ساتھ جو کچھ علماء تھے، تو اس نے علماء نے کہا کہ ہم اس شہر میں ٹھہریں گے کیونکہ یہاں پہ نبی آخر الزمان آئیں گے، یہاں پہ نبی آخر الزمان آئیں گے۔ تو پھر اس نے خط لکھوایا ہے، جس نے اس میں اپنا سلام پیش کیا حضور کی بارگاہ میں، اور اس نے اس جتنے علماء تھے ان میں سب سے بڑے عالم کو وہ خط دے دیا کہ آپ یہ خط نسل در نسل آگے چلاتے جائیے گا، جس کے موقع پر جس کے موجود ہوتے حضور تشریف لے آئے یہ خط ان تک پہنچا دیجیے گا۔ وہ خط چلتے 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 حضور سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ جب حضور کی اونٹنی قصوہ قبا سے مدینہ طیبہ میں جناب ایوب انصاری کی گھر پہنچی تھی، حضور نے اترتے ہی سلام کے بعد پہلی بات کہی تھی، ابو ایوب وہ خط کہاں ہے؟ اللہ کا فرمایا وہ خط کہاں ہے؟ تو یہ خیر یہ تو اور ڈیٹیل شروع ہو جائے گی، پھر موضوع اور طرف چلا جائے گا۔ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو رحمانی طاقتیں ہوتی ہیں ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، ہم اس کے بغیر چل نہیں سکتے۔ تو مسجد میں آنے سے وہ آپ کے وہ جو شیطانی اثرات ہوتے ہیں وہ زائل ہوتے رہتے ہیں، زائل ہوتے رہتے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں بابا جی پھوک مارے ہیں، وہ صرف پھوکوں والا معاملہ رہتا نہیں، وہ پھر بار بار اللہ کی بارگاہ میں آنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ اثرات زائل ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ذریعہ ہے، یہ سینیٹائزر ہے بہت بڑا، وضو اور نماز آپ کو شیطانی طاقتوں سے روکنے کے لیے۔ لہذا بار بار آئیے اس کی بارگاہ میں، بار بار آئے۔ ہم قبلہ صاحب جی فرماتے ایک دن ہم بیٹھے تھے تو فرمانے لگے کہ صاحب جی بھی اس شعبے سے منسلک ہیں، قبلہ قاضی صاحب بھی اس شعبے سے منسلک ہیں، حفصہ بھی اس شعبے سے منسلک ہیں۔ تو استاد جی فرمانے لگے کہ جو بچہ درس میں بیٹھتا رہے، صرف درس میں اس سے بھی کچھ نہ کچھ درس کی خیرات ملی جاتی ہے۔ فرمایا چلیں ہم یہ نہیں کہتے کہ تم بالکل طہارت چھوڑ دو یا باقی مسائل کی ادائی چھوڑ دو، لیکن اللہ کے گھر میں آ جایا کرو۔ گھر میں آ جانے سے اس کی رحمت متوجہ ہوئی جاتی ہے، اور ممکن ہے وہ تمہارا ظاہر بھی بدل دے، تمہارا باطن بھی بدل دے۔ تو آتے تو رہا کرو اس کی بارگاہ میں، جھکتے تو رہا کرو گے، تو جب جھکتے رہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارا بیڑا پار فرما دے گا۔ لہذا نمازوں کا اہتمام اس لیے ضروری ہے اسلام، اس لیے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو کتنا بڑا فائدے والا کام ہے جو ہم چھوڑ کے بیٹھے اور اس کے مسائل سے بھی آگاہ ہو کے بیٹھے ہیں۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں تمام ماں باپ کو جو یہ اہتمام کرتے ہیں ہمارے مل بیٹھنے کا، کہ ہم ان مسائل کو سمجھیں۔ چلیں 2 ہفتے بعد کچھ نہ کچھ تو زنگ اترتا ہے نا، کچھ نہ کچھ تو ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں، اور ان معلومات سے یقیناً تبدیلی آ رہی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو آپ نے یہ کوشش کریں، جو مسائل آج میں نے پیش کی 17 اس کی مسائل، اور دوسرا میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ جن جن صورتوں میں نماز توڑنی واجب ہے یا جائز ہے وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اس بات کا خاص خیال رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔